الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزات سے نوازا، اور جتنے بھی انبیاء کو رب کریم نے معجزات عطا کیے ہیں وہ ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کہ معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے معجزات اتنے عطا فرمائے کہ مسجد نبوی میں ستون حنانہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں. لیکن جب منبر بنا، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ درخت کھجور کا تنا ہے، اس سے رونے کی جیسے بچہ بلک کر روتا ہے ایسے رو رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے رو رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے جدائی کر لی ہے. آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، مجھے مزہ آتا تھا اور میں فخر محسوس کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اپنا شفقت والا ہاتھ اس درخت پہ رکھا کہ اے درخت، اے ستون حنانہ، تو پریشان نہ ہو، جب تک مسجد نبوی رہے گی تیرا نام بھی روشن رہے گا. لوگ دیکھیں گے آ کر کہ یہ درخت ہے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. جنگ خندق ہوتی ہے، اس میں اس خندق کو اس کی کھدائی ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھدائی کر رہے ہیں. کھدائی کرتے کرتے دیکھا ایک چٹان ہے، اس پہ ضرب لگاتے ہیں اپنی کدال کے ساتھ، لیکن کدال جو ہے وہ سر پہ آتی ہے، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. نبی علیہ السلام کے پاس جب بتایا گیا کہ ایسا مسئلہ ہے، نبی رحمت خود آتے ہیں، کدال کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک ہی ضرب لگائی، وہ چٹان جو تھی وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہم باہر گئے تو دیکھا کہ جو حجر اور شجر نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ حجر اور شجر نبی علیہ السلام کو السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مکہ خانہ کعبہ میں 360 بت خدا لٹکائے ہوئے ہیں، ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں. تو جب فتح مکہ ہوتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اوپر چڑھ کے ان بتوں کو نہیں اتارا، بلکہ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھتے ہیں اور اپنی چھڑی سے صرف اشارہ کرتے ہیں. اشارہ نبی علیہ السلام ایسے کرتے ہیں، وہ پتھر جو ہے، وہ جو خدا جو ہے، جو بت جو ہے، وہ دھڑم کر کے زمین پہ گرتا ہے. اور حضور پڑھتے تھے
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عیسائی آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ مکمل اس کو پڑھائی، اس کا علم اس کو سکھلا دیا، لیکن جب وہ سورہ بقرہ مکمل اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، اپنے قبیلہ میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور اپنے قبیلہ کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا دی، وہ مرتا ہے مردود لانتی، تو زمین میں اس کو دفن کیا، زمین نے قبول نہ کیا، باہر پھینک دیا۔ جب دوسرا دن آیا پھر اس کو دفنایا، زمین نے پھر اس کو باہر نکال دیا۔ جب تیسرا دن آتا ہے پھر زمین اس کو دفنایا، تیسرے دن بھی زمین نے اس کو قبول نہ کیا، تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام پر ایسے الزام لگاتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس تو اتنا علم ہے، مشائخ بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، انہوں نے سارا زور لگا لیا، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف، ان کے علم کو کما حق ہو، ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر گیا اور قضائے حاجت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما لے جاتے ہیں اور میں بھی ساتھ ہوں۔ دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس جاتے ہیں، درخت کی ٹہنی کو پکڑا ہے، اس کو کہا ہے اللہ کے حکم سے چل۔ وہ جو درخت تھا وہ ایسے زمین کو چیرتا ہوا جا رہا ہے، چل رہا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ایسے چیرتا ہوا زمین کو چل رہا۔ اور دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی ایسے کہا کہ اللہ کے حکم سے جڑ جائے۔ وہ دونوں درخت جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، پردہ کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے فراغت کے بعد ان کو ویسے حکم کیا، وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ مدینہ منورہ میں شور و غل ہوتا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں کوئی ایسے ویسے آدمی آ گئے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے دیکھا تو ابو طلحہ موجود ہیں، ان کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سارے مدینہ کا چکر لگاتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے اور حسین و جمیل ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ گھوڑا تو تیرا دریا ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سے اس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور یہ الفاظ یہ دعا دی تو اس گھوڑے کا کوئی گھوڑا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزات ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا بھی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو جنگ خیبر کے موقع پر کہا کہ علی کدھر ہو، ادھر آؤ، آج آپ کے ہاتھ پر یہ خیبر جو ہے یہ فتح ہوگا۔ صحابہ کرام صاحب ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا، سلمہ بن اکو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کی آنکھ جو ہے ان میں عشور ہے، درد ہے، وہ تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا پکڑ کر لائے اور فرمایا پوچھا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ نبی رحمت نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ ملا تو حضرت علی کہتے ہیں جب سے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پہ لگایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکو جنگ خیبر میں ان کی ٹانگ پہ تلوار لگتی ہے، بڑا زخم ہو جاتا ہے، وہ حضور کی خدمت پیش ہوئے
یا رسول اللہ میری ٹانگ میں درد ہے، یہ تلوار کی وجہ سے زخم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اور حضرت سلمہ بن عقوق کہتے ہیں کہ میرا درد ختم ہو جاتا ہے، صرف نشان رہ جاتا ہے، باقی زخم سارا مکمل صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک نبینا آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے اور مجھے تکلیف ہے، مجبوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر، پھر تجھے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں وہ پڑھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو نبینا تھا وہ بینا ہو گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نظر دے دی، اور وہ آدمی جو نبینا تھا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑھیا آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، یہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیا، کلولی کی کہا اس کو پلاؤ اور اس کو غسل بھی دو۔ جب وہ اس نے کیا، دوبارہ آتی ہے، یا رسول اللہ یہ تو صحیح سلامت ہو گیا ہے میرا بیٹا، آپ کا شکریہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دکھلا دیا۔ اور نبی علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق جن کا نام ہے، جن کے نام سے آج کفر کانپتا ہے، اتنی دہشت کفر کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آج بھی موجود ہے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار جتنے بھی ہیں، اس وقت بھی جتنے تھے، ان سب کو حضرت عمر نے للکارا تھا، آؤ میدان میں آؤ، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، آؤ آج عمر کے مقابلے میں آؤ۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، تو اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمر جو نبی علیہ السلام کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا، پکا پکایا پھل نبی علیہ السلام کے قدموں میں بھیج دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کو لے کر آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام دعا دیتے ہیں کہ انس اللہ تبارک و تعالی تیرے مال تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے 100 بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور اتنے باغات دیے کہ ایک باغ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے کھجوروں کا، اور اس میں ایک پھول ہے، اس میں سے مشک کی، عنبر کی، کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ جنگ خندق ہوتی ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھا ہے بو کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آپ نے 1 پتھر باندھا ہے، دیکھو میں نے 2 باندھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صحابہ بھوکے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی بھوکے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا آٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس آٹا کو گوندو، میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ بکری ذبح کی تو مشورہ کیا اپنی اہلیہ سے، بیوی سے، کہا ایسے کرو نبی علیہ السلام کو دعوت دو کہ 8-10 آدمی آ جائیں کہ وہ آ کر کھانا کھا لیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جابر جاتے ہیں، کان میں جا کر دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ آج تمام میرے دوستوں کی، صحابہ کی، میرے جانساروں کی دعوت ہے جابر کے گھر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں،
کہا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کر کہہ دو اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو کہہ دو، گھر والوں کو کہہ دو کہ ہنڈیا پکائی ہے تو اس پہ سے ڈھکن نہیں اتارنا، اور جو آٹا ہے جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی پکانی شروع نہیں کروں۔ صحابہ کرام میں جب اعلان ہو گیا تو صحابہ کرام خوشی سے ایسے جھوم رہے ہیں کہ آج بھی دعوت ہے جابر کے گھر، بھوک بہت شدید ہے۔ نبی علیہ السلام جاتے ہیں، حضرت جابر کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ جو تھی حضرت جابر کی وہ ہنڈیا لے کر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور کہا کہ روٹیاں پکانی شروع کر دو۔ وہ ادھر سالن ڈال رہے ہیں اور وہ ادھر روٹیاں پک رہی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 1000 کے قریب صحابہ کرام نے کھانا کھایا، سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، نہ سالن ختم ہوا نہ آٹا ختم ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کی معجزات ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے، صحابہ کرام پانی تلاش کرتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پوچھا کیا بات ہے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام 2 واقعات ہیں، ایک کہ میرا یہ نیزہ لے جائیں اس کنویں میں گاڑ دیں، تو صحابہ کرام نے اس کنویں میں نیزہ نبی علیہ السلام کا گاڑا اور پانی جو ہے اوپر آ گیا۔ اور ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا، اور پانی میں جب ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی برکات ہیں، یہ ایسے ہمارے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، دوسرے انبیاء جو گزرے ہیں وہ بھی یہ التجا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ ہم خوش قسمت ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔